بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ جس میں بول نہ سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور انہیں اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں یا معذرت کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ دن جس دن جھوٹ بولنے والے، بد کلامی کرنے والے، غیبت سے نہ اکتانے والے، بولنے کی طاقت و ہمت بھی نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عذر بھی پیش نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کے لیے دنیا ہی میں ساری حجتیں تمام کر دی جائیں گی۔ ان کے دل میں یہ خیال فاسد آئے گا کہ وہ دنیا کی طرح کچھ ہیلے تراشیں، کچھ بہانے بنائیں، لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود اس سے روگردانی کی، اس کی نعمتوں کو جھٹلایا اور اس کے احسانات کا شکر نہ بجا لایا، تو اس کو کیا عذر ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نافرمانی کا اور ناشکر گزاری کا کون سا عذر پیش کر سکتا ہے؟ ہم آج یہ نہیں سوچتے کہ وہ دن آنے والا ہے جب فضول گوئی کرنے والوں کو، ہر وقت بلا وجہ زبان چلانے والوں کو، بد کلامی اور بد زبانی کرنے والوں کو بولنے تک کی اجازت نہ ہوگی۔ آج جو لوگ غیبت کرتے ہوئے نہیں اکتاتے، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں تھکتے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح اپنی پارٹی یا اپنے لیڈر کو دنیا کا عظیم رہنما ثابت کرنے کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اپنی زبان سے نکالے ہوئے ہر لفظ کا انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے؟ آج دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں کہ ان کا لیڈر دنیا میں سب سے اچھا اور اعلیٰ ہے، اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی کمی نہیں، وہ ہر عیب اور ہر جرم سے پاک منزہ ہے، اور دوسری پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں سارے عیب ان میں ہیں۔ تو یہ بہتان ترازیاں کہ جو عیب کسی میں نہیں ہوتا، اپنے لیڈر کو سچا اور اچھا ثابت کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیب جو ہیں ہم ان کو لگاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص
کسی مسلمان کی عیب جوئی کرتا ہے، کسی مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرے گا اسے اس کے گھر کے اندر ذلیل کر دے گا۔ تو آج جن لوگوں کی خاطر ہم بد زبانی اور بد کلامی کرتے ہیں، جن کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، اور ان کی خاطر غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بتاتے ہیں، حقیقت کو جھٹلاتے ہیں، کل روز قیامت ہمارے وہ کسی کام نہ آ سکیں گے، اور نہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکیں گے۔ تو اس وقت اپنے لیڈران کی جھوٹی تعریفیں کرنے والے اور دوسروں پر الزامات لگانے والے بہت افسوس کریں گے، حسرت سے وہ یہ کہیں گے، یا ویلتا میری ہلاکت، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میری ہلاکت ہو گئی، میں ہلاک ہو گیا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی وہ لوگ جن کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا، جن کو اپنا رہنما بنا لیا، جن کی خاطر اچھائی کو چھوڑ دیا، جن کی خاطر برائی کو اپنا لیا، اور جن کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے پر آپ تل گئے، کل روز قیامت وہ آپ کے کسی کام نہ آ سکیں گے۔ اور ان کو جب آپ دیکھیں گے کہ وہ خود بھی عذاب میں مبتلا ہیں، اور ان کی پیروی کر کے، ان کے ساتھ چل کے آپ لوگ خود بھی عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، تو اس وقت افسوس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو لہٰذا آج وقت ہے کہ ہم اپنی زبان و بیان کو درست کریں، اپنی گفتگو کے انداز بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اور ایسے اعمال کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حسن تکلم اور اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو عرب میں اس وقت بڑے فصیح و بلیغ، علم و ادب کے ماہر لوگ موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فصاحت و بلاغت، ایسی زبان دانی عطا فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، سب سے زیادہ زبان دان ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں وہ بڑے بڑے اہل علم، بڑے زبان و بیان کے ماہر، عظیم شعراء اور زبان و بیان پر عبور رکھنے والے یوں بیٹھے ہوتے تھے جیسے زمین میں خشک لکڑیاں گڑی ہوئی۔ آپ کی بارگاہ میں اس طرح باادب بیٹھتے تھے جیسے زمین میں خشک لکڑیاں گڑی ہوئی ہوں، اور آسمانوں سے پرندے آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے، ان کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں
بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جنہیں اپنی زبان دانی پر فخر تھا ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو بلکہ جسم میں جان ہی نہ ہو۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کی روایات زبان و بیان میں بہت اعلیٰ رہی ہے۔ ہم اگر اپنے اردو ادب کا جائزہ لیں تو میر تقی میر فرماتے ہیں، منہ تکتے ہی رہے ہیں سدا مجلسوں کے بیچ۔ وہ کہتے ہیں جب کہیں میں اپنا کلام سناتا ہوں کسی محفل میں، کسی مجلس میں، تو لوگ میرے منہ کو دیکھتے رہتے ہیں، میرے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اب اس سے کون سی اچھی بات نکلے گی۔ تو آپ سے اعلیٰ کلام سننے کے لیے لوگ آپ کے چہرے ہی کو دیکھتے رہتے تھے۔ منہ تکتے ہی رہے ہیں سدا مجلسوں کے بیچ، گویا کہ میر محو ہیں میری زباں کے لوگ۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے۔ تو ایسی اعلیٰ زبان و بیان پر عبور کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے۔ پھر ہم اگر اپنی تاریخ پاکستان کا جائزہ لیں تو اس میں بھی زبان و بیان پر عبور رکھنے والے بہت سے لوگ تھے۔ ریڈیو پاکستان ایک ایسا ادارہ تھا جہاں بہت سا اچھا بولنے والے لوگ موجود تھے۔ ابتدائی لوگوں میں زیڈ بخاری، مصطفیٰ علی ہمدانی اور اس طرح کے بہت سے لوگ تھے۔ پھر علم و ادب کے ماہر لوگ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور اشفاق احمد جیسے لوگ وہاں موجود تھے۔ اسی طرح اچھا بولنے والے جن میں غازی منگیری، ضمیر فاطمی، جمیل ملک اور بہت سے لوگ۔ خواتین میں یاسمین طاہر کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اسی طرح کراچی اسٹیشن سے نیلوفر عباسی بہت اچھا بولا کرتی تھیں۔ ریڈیو پاکستان لاہور سے صبح کے وقت یاسمین طاہر ایک پروگرام کیا کرتی تھیں اور اس میں فلم سٹار محمد علی بھی آیا کرتے تھے۔ مجھے بھی اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا تو میں نے اس پروگرام میں فلمی اشتہارات اور جو سائن بورڈ آویزاں کیے جاتے تھے ان کی عریانی اور فحاشی کا ذکر کیا۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو آج کے اشتہارات جو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سائن بورڈز کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں وہ ان کی نسبت بہت ہی خراب ہیں اور عریانی اور فحاشی کا ایک نمایاں منظر پیش کرتے ہیں۔ جیسے انور مسعود نے کہا ہے کہ پرانے زمانے کی اگر کوئی فلم دیکھیں تو آج کل کی فلمز کے مقابلے میں یوں لگتا ہے جیسے کوئی ثواب کا کام کیا ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے کے اشتہارات آج کے اشتہارات سے بہت بہتر تھے، عریانی اور فحاشی ان میں بہت کم تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں نے فلمی اشتہارات پر تنقید کی اور کہا کہ اس سے عریانی اور فحاشی پھیلتی ہے۔ ان کو دیکھ کر
ہماری نئی نسل گمراہ ہو سکتی ہے، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی نئی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ تو میری اس تنقید کو بڑے صبر و تحمل سے محمد علی صاحب نے سنا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے سینما مالکان، ڈسٹریبیوٹرز اور سائن بورڈ بنانے والے اور دیگر جتنے متعلقین حضرات ہیں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اشتہارات میں اور سائن بورڈز میں ایسی کوئی چیز نہ آنے دیں جس سے عریانی اور فحاشی پھیلتی ہو۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ کیا زمانہ تھا جب تنقید کو بڑے مثبت انداز میں لیا جاتا تھا، اور اتنا حوصلہ تھا کہ اپنے خلاف بات سنی جاتی تھی، اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کو تسلیم کیا جاتا تھا اور اس کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور سوچیں کہ اب ہم کس طرح اپنے آپ کو کس راستے پر چلا رہے ہیں، اور ہم کیسے بن گئے ہیں کہ ہم سے ذرا سی تنقید برداشت نہیں ہوتی، اگر کوئی سوال پوچھ لے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، حوصلہ اور ہمت ہمارا جواب دے جاتی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے بے حوصلہ کیوں ہو گئے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے خوف زدہ کیوں رہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کسی نے تنقید کر دی یا ہمارے خلاف کوئی بات کر دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جن کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں ہم بھی انہی جیسے لوگ ہیں، ہمارے خلاف بھی اگر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، بلکہ ہمیں تو ان لوگوں کا احسان مند ہونا چاہیے جو ہمارے خلاف باتیں کر کے ہماری کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ہمیں ان کو درست کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارے حکمران ایسے ہوتے، ہماری سیاسی پارٹیوں کے رہنما ایسے ہوتے، تو یقیناً ان کے ورکر بھی ایسے ہوتے، اور وہ ساری خوبیاں اپنی پارٹی کے سربراہ میں تلاش نہ کرتے بلکہ اس کی خامیوں کو بھی دیکھتے اور دوسروں کی خوبیوں کو بھی پیش نظر رکھتے، اور سب پاکستانی ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کی خامیوں کی نشاندہی بھی کرتے اور ان کو دور بھی کرتے، اور ایک دوسرے کی خوبیوں کی تعریف بھی کرتے۔ اچھائی یا خوبی اگر کسی دشمن میں بھی ہو تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے، لیکن ہم سب دشمن نہیں ہیں، ہم ایک ہی ملک کے باشندے ہیں، ہم ایک ہی قوم کے فرد ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ یہ تیری ہی تصویریں ہیں جنہیں سمجھا ہے برا تو نے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی قوم کے آپ دشمن ہیں، ہم اپنے ملک کے خود دشمن ہیں۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ تو مسلمانوں کو باہمی محبت و مودت میں اس طرح دیکھے گا، اس طرح پائے گا جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اور جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو تمام مسلمان جب ایک جسم ہیں تو کوئی عقل مند شخص ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں یا پاؤں میں یا آنکھ میں یا کان میں یا ناک میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو وہ اس کو محسوس نہ کرے۔ ہر شخص اپنے جسم کے ہر حصے میں یا کسی بھی حصے میں ہونے والی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، ان کی بیماری اور دکھ درد کو محسوس نہیں کرتے، ان کے بھوک لاچارگی اور بے بسی کو محسوس نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے۔ صرف اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے، اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے، یا اپنے اقتدار کو مزید طول دینے کے لیے ہم ہر طرح کی بد کلامی اور بدتمیزی کو جائز سمجھتے ہیں۔
ہم ساری حدیں پار کر چکے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں۔ آج ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے ملک و قوم کا، اسلام یا اہل اسلام کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نام تو عوام کا لیتے ہیں لیکن کام سارے ہم عوام کے خلاف کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ میں سوچیں کہ آج تک ہم نے عوام کی فلاح و بہبود کے کتنے کام کیے ہیں، ان کے لیے چیزوں کو کتنا سستا کیا ہے، ان کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں کتنی ان کی دہلیز پر پہنچائی ہیں، ان کو انصاف کتنا جو ہے وہ فراہم کیا ہے، اور ان کے لیے ہم نے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں، اپنے ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے کیا کیا ہے، اپنے ملک کو ترقی دینے اور بین الاقوامی سطح پر دوسری قوموں میں باوقار بنانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے، تو ہمیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہم صرف اپنی ذات تک سوچتے ہیں، اس سے آگے کے لیے ہم سوچنے کو تیار نہیں ہیں، اس سے آگے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب رسوا ہو رہے ہیں اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں۔ یہ جن لوگوں سے ہم لڑ رہے ہیں وہ ہماری قوم کے فرد ہیں، یہ جن لوگوں کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، یہ تیری ہی تصویریں ہیں جنہیں سمجھا ہے برا تو نے۔ تو ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس بد کلامی، بد تہذیبی، لڑائی اور جھگڑے سے ہم بحیثیت قوم کمزور ہو رہے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری ان لڑائیوں سے، ان جھگڑوں سے، ان بد کلامیوں اور بد تہذیبیوں سے ہمارے ملک و قوم کے دشمن جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں صرف اپنے آپ سے فرصت نہیں ملتی۔ ہم کب اپنے ملک کا سوچیں گے؟ ہم کب اپنی قوم کا سوچیں گے؟ ہم کب بحیثیت مسلمان سوچیں گے؟ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے۔ بین الاقوامی حالات کو پیش نظر رکھ کے ہر درد مند پاکستانی سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اللہ تعالی ہماری صحیح سمت میں رہنمائی فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔